مشکل تو مدینے کی طرف دے، جب پڑے مشکل تو مدینے کی طرف دے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اصطدام بزرگ قصہ مختصر۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا کریم آج کی ہماری ہم سب کی تمام دوستوں کی حاضری محترم برادران بھائی مشتاق احمد کی اس قرخانی کے اندر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پرسوں ہمارے بھائی ہمارے اندر موجود تھے، رات کو اگلی رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دیر گئے تک باہر دوستوں میں بیٹھتے، تو پتہ چلا کہ زندگی موت کی امانت ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے نوجوان ہے بوڑھا ہے، کسی عمر میں بھی کیوں نہ ہو، جب اذا جاء اجلہم، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ولا یستقدمون، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ تو یہی واقعہ ہمارے برادران بھائی مشتاق حسین صاحب کے ساتھ بھی ہوا، جگہ بھلے سوئے اور رات کو 2 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، ہم سب دعا گو ہے کہ مولا کریم ان کی زندگی کی تمام غلطیاں معاف فرمائے اور ان کے تمام نیکیاں قبول فرمائے اور ان کی قبر کے اندر انہیں کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فراخ فرمائے، اور صدقہ اپنے پیاروں کے ذکر کا، صدقہ اس ماہ مقدس کا، ماہ ربیع الاول کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو باغ بہار بڑھائے، اور جس مسجد میں مدنی الکوثر کی اس مسجد میں جس میں ہمارے امام صاحب درینہ وقت سے یہاں پر اس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باغ کے، اس مسجد کے جیسے باغ کے پانی وانی میرے ماموں جان کی شخصیت خان محمد یار خان صاحب نے، جنہوں نے حج پر جاتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی، اور آج بھائی الطاف حسین اور مشتاق حسین اللہ کو پیارے ہو گئے، مشتاق حسین بیٹھے ہیں، اس کو احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام گھرانے کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں کوئی باعث تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ اس دنیا میں نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے وسیلہ جلیلہ سے، اس کی محبت سے اسے درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کیسے پیدا فرمایا۔ مختصر وقت میں خاص چند باتیں روح کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب بحیثیت مخلوق انسان کے ایک جیسے ہیں، لیکن روح قرآن پاک کے اندر تفصیل سے آیا ہے کہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی ذکر کو میں نے اس آیت مبارکہ میں پڑھا ہے، دوسری 2 کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن یا اس کی تعریف یا اس کی حقیقت ہمیں روح کی طرف جو توجہ کرتی ہے، اللہ نے جو ہمیں سانس دی ہے اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے کیا درجے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کیسی بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روح کو سمجھنے اور روح کو صحیح وقت اور صحیح جائزے کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں اس ایک بات کے ساتھ ہی نبی کی محبت کو ذکر کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، رب کائنات نے روئے زمین پر ہر جاندار کو بحیثیت انسان 3 قسم کی روحوں کے اندر پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے اطمینان والی روح، یہ تو اطمینان والی روح کا مقام ہے جسے رب تعالیٰ ندا دے رہا ہے، بلا رہا ہے، جنت کی طرف بشارت دے رہا ہے۔ لیکن ایسی 2 روحیں کون سی ہیں جن کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہ ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ایک نفس امارہ ہے، یعنی ایسی روح کہ اگر دنیا میں کوئی کام کرتی ہے، غلطی کر بیٹھتی ہے تو وہ روح پچھتاتی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر کے انہیں معاف فرما دیتا ہے، لیکن بحیثیت اس کی شرائط کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور توبہ پر ثابت قدم رہنا اور دل کے اندر بارگاہ ربی میں شرمندہ ہونا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کتنے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بخش کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی قرآن پاک کے اندر اس کا مقام بیان فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم من الحسنات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جن روحوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کی شان بیان ہو رہی ہے، اگر رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول فرما کر صرف گناہ نہیں معاف فرماتا بلکہ فرمایا ان کے گناہوں کو یبدل اللہ ہے سیئات من الحسنات، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھلا رب تعالیٰ اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جو ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، ہر بندہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، کہ ہماری والدہ کو ہم سے کتنا پیار تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے سے، بچے سے، بچی سے دن میں 70 مرتبہ پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی دگنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ بھلا جس بندے سے رب پیار کرے اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ فرمایا اگر ایسی روح نفس امارہ، اگر ایسی روح ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، فرمایا پچھتاتی نہیں ہے، تو ایسی روح نفس امارہ ہے۔ فرمایا دوسری روح نفس لوامہ ہے، درمیانی روح ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، تو اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ وَعَلْهُ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تیسری قسم کی روح ایسی ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ رسول کی پہچان ایسے کی، جس نے جس طرح قرآن نے بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ فرمایا اطمینان والی روح کیسے ہے؟ فرمایا اس کا مقام یہ ہے اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو نے دنیا کے اندر ہر وقت اللہ نے فرمایا میرا خوف کیا، میرا خیال رکھا، نیکی کی طرف تو رغبت رکھتا رہا۔ فرمایا تو نے دنیا کے اندر میرا کہا مانا اور میرے دربار کے اندر تو آتا رہا، جھکتا رہا، میرے ساتھ محبت کرتا رہا۔ اب تیرا آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، میں تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جاتے وقت تمہیں خوشخبری کیوں نہ عطا فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخری وقت میں خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب آخری وقت ہوتا ہے نا بندے کا، تو پھر اللہ کے فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے ایک جیسی صورت نہیں ہوتا۔ موت کا ذائقہ ہے یہ مختلف ہے، کھٹا، میٹھا، ٹھنڈا، کڑوا، ہر قسم کا ہے، لیکن جو نیک روح ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے
کہ جن کے بزرگ پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی شکلیں بنا لو، ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ جاؤ، ان کے جانے کے وقت آئے اسے اپنے حال میں اسی حال کے اندر یہ کلمہ بھی پڑھتا جائے، آگے نظارے بھی دیکھتا جائے، اور پھر ایسی شکلیں دیکھے کہ میرے جو بزرگ مجھ سے پہلے اس جہان سے چلے گئے ہیں، میں اکیلا نہیں جا رہا، میں اپنوں سے نکل کر اپنوں میں جا رہا ہوں۔ رب کائنات اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ایسی شکلیں بناؤ کہ یہ سمجھے کہ میں اپنوں سے نکل رہا ہوں اور اپنوں کے اندر جا رہا ہوں۔ جب اپنوں کے اندر جا رہا ہوں نہ یہاں کو اسے خوف رہے گا نہ وہاں کا خوف رہے گا، اطمینان ہو کر چلا جائے گا، تو اسے ہم دنیا میں خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے یہ مقام ہے، جن کے لیے یہ احترام ہے، جو نبی علیہ السلام سے ایسی عقیدت، اہل بیت اعظام سے ایسی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کیسی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارشاد ہوا لوٹ چل، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس لیے کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، رب تیرا تو اس سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں چلی جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کیسے بندے ہوتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، جو لوگ نبی علیہ السلام کی آمد میں خوشیاں منا رہے ہیں، تو فرمایا ان کی محبت نبی کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو اس دنیا میں اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے پیارے قرآن میں اعلان فرما دے، جہاں رب تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا ہے، وہ قرآن پاک کو الحمد سے لے کر الناس تک پڑھ کر دیکھو، سارے کا سارا نبی کی نعت نظر آتا ہے۔ اس لیے تو مولانا نے ارشاد فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ سارا قرآن اگر پڑھ کر دیکھو تو نبی کی نعت نظر آتی ہے۔ فرمایا اس لیے اگر جو محبت سے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دل کھول دیتا ہے اور نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرمایا نبی کی شان کو کیا پہچانو جس کی شان میرا رب و رفعنا لک ذکرت سے کرتا ہے، اس کی شان ہماری آپ کی زبان کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے شاد گیا کہ زمین کاغذ کی بن جائے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور اگر زمین کاغذ کی بن جائے، سمندر سیاہی کے بن جائے، فرمایا دنیا کے سارے دار لکھنے والے کلمے بن جائے، حضرت آدم سے لے کر آخری دم تک آنے والا اللہ کے بندہ نبی کی تعریف لکھنے بیٹھے، فرمایا یہ سمندر سیاہی کے ختم ہو سکتے ہیں، درخت کلموں کے ختم ہو سکتے ہیں، زمین کاغذ کی ختم ہو سکتی ہے، ساری کائنات نبی کی تعریف کرتے کرتے ختم ہو سکتی ہے، نبی کی تعریف ایسی ہے نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کی آمد کے ذکر کے صدقے کہہ دیجئے آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری اس محفل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت وسیلہ جلیلہ سے اور ان کے والدین کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے وسیلہ جلیلہ سے، جنہوں نے ہمیں یہ مسجد ایسا خطہ ان کے دل میں اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت ڈالی، ہمیں دیا، قیامت تک یہ اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، نبی پاک کے چرچے ہوتے رہیں گے، اور ان کو یہ دائمی ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔